آج جولائی کی 13 تاریخ ہے، سال کا 194واں دن اور اس برس کے ختم ہونے میں 171 دن باقی ہیں۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا، اندھیری رات سے روشن صبح کو نکالا۔ مولا کریم آج سارا دن ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما۔ آج 13 جولائی یوم وفات ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ حضرت عائشہ ام المومنین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں سے تھیں اور حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی تھیں۔ حضرت عائشہ اسلام کے ابتدائی دنوں سے لے کر آخر تک کئی اہم واقعات کی گواہ رہیں اور بے شمار احادیث ان سے مروی ہیں۔ حضرت عائشہ 13 جولائی 678 عیسوی کو آپ نے وفات پائی۔ آپ کی پیدائش کوئی 611 عیسوی کے لگ بھگ بتائی جاتی ہے۔ 13 جولائی منگولین جو ہیں ان کی کھیلوں کا آج آخری دن ہوتا ہے۔ منگولین جو ہیں وہ 11 سے 13 جولائی تک ایک قومی کھیل کا انعقاد کرتے ہیں۔ پورے ملک سے لوگ آتے ہیں ان کے دارالحکومت میں اور اس میں حصہ لیتے ہیں۔ دنیا بھر میں بھی اس کھیل کی طرف یا اس فیسٹیول کی طرف لوگوں کی توجہ جاتی ہے۔ اس میں 3 دنوں میں روایتی کھیل منگولیا کے پیش کی جاتے ہیں، جس میں ریسلنگ، تیر اندازی اور گھڑ سواری وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ خواتین بھی ان گیموں میں حصہ لیتی ہیں، لیکن وہ صرف تیر اندازی اور گھڑ سواری میں حصہ لیتی ہیں۔ اس فیسٹیول کو انہوں نے نادم کا نام دیا ہے۔ یہ منگولین دارالحکومت یولان بیٹار میں ہوتا ہے۔ یولان بیٹار کا مطلب ہے ریڈ ہیرو، یہ اس کا دارالحکومت ہے۔ اور آج 13 جولائی منگولین دارالحکومت یولان بیٹار میں کھیلوں کا آخری دن نیدام اس کو کہا جاتا ہے، جو 11 سے 13 جولائی ہوتا ہے اور یہ ہر سال اسی دن منعقد ہوتا ہے۔ ان 3 دنوں میں 11 سے 13 جولائی، آج آخری دن۔ 13 جولائی 1931 کو سینٹرل جیل سری نگر میں ایک ایمان افروز واقعہ پیش آیا، لیکن اس واقعے کا ذکر کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ کشمیر کے حوالے سے تھوڑی سی بات کی جائے۔ میں جو چند اقتباسات آپ کے سامنے پیش کروں گا یہ پروفیسر الیف الدین ترابی صاحب کے مضمون تحریک آزادی کشمیر منزل بمنزل سے لیے گئے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ ریاست جموں و کشمیر میں اسلامی عہد کا آغاز 1423 عیسوی میں اس وقت ہوا جب یہاں کے بدھ حکمران رجن شاہ نے قبول اسلام کے بعد سلطان صدر الدین کا لقب اختیار کر کے یہاں پر اسلامی حکومت کی بنیاد ڈالی، جس کے بعد 1819 عیسوی میں کشمیر پر سکھوں کے قبضے تک کشمیر میں مسلمانوں کی حکومت کا یہ تسلسل کسی نہ کسی اعتبار سے بہر صورت قائم رہا۔ یوں کشمیر میں اسلامی عہد کی تاریخ 14ویں صدی کے ربیع اول سے لے کر 19ویں صدی کے ربیع اول تک 5 صدیوں پر محیط ہے، اور یہ بلا شبہ ریاست کی تاریخ کا سب سے زیادہ روشن اور تابناک باب ہے۔ لیکن جب یہاں کے حکمران اور عوام اسلام سے مسلسل روگردانی کے نتیجے میں قیادت و رہنمائی کے اس منصب جلیلہ کے قابل نہ رہے تو ان سے یہ منصب جلیلہ چھین لیا گیا، جس کے بعد اسلام اور مسلمانوں کی یہ ریاست کبھی کسی ایک طاغوتی اور سامراجی قوت کے پنجہ غلامی میں گرفتار ہوتی رہی اور کبھی دوسری قوت کے طاغوتی اور سامراجی پنجہ غلامی میں۔ یوں اسلامیان کشمیر کی غلامی کی طویل شب کا آغاز 1819 میں ریاست میں اسلامی عہد کے خاتمے سے ہوا، جس کی روشن صبح اب تک طلوع نہیں ہو سکی۔ ریاست جموں کشمیر کی مسلسل غلامی اس طویل عمل میں عالمی سامراجی قوتوں کی سازشوں اور ریشہ دوانیوں کی داستان عالم اسلام کے دوسرے حصوں میں ان قوتوں کی سازشوں اور ریشہ دوانیوں کی داستان سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے۔ چنانچہ یہ برطانوی سامراج ہی تھا جس نے 1946 میں بیع نامہ امرتسر کے ذریعے اس اسلامی ریاست کو اس کے باشندوں سمیت 75 لاکھ روپے نانک شاہی کے بدلے ڈوگرا مہاراجہ گلاب سنگھ کے ہاتھوں فروخت کیا تھا، یعنی تقریباً 7 روپے فی کس کے حساب سے ایک پوری ریاست کے انسانوں کی خرید و فروخت کا یہ معاہدہ تاریخ انسانی میں اپنی نوعیت کا واحد معاہدہ ہے جس کی نظیر پوری تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔
علامہ اقبال نے تاریخ انسانی کے اس شرمناک معاہدے کا ذکر کرتے ہوئے انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ کہا تھا، قوم فروختند و چرزاں فروختند۔ یہ ایک امر واقعہ ہے کہ تحریک آزادی کشمیر کی اولین بنیاد بھی اسلام تھی اور نصب العین اور منزل بھی اسلام۔ چنانچہ اس تحریک کی اس اولین اسلامی بنیادی اور جو تحریک کے بانی تھے، بنیادی بانی چودھری غلام عباس مرحوم اپنی سوانح حیات کشمکش میں لکھتے ہیں کہ تحریک حریت کشمیر کی بنیادیں خالصتاً اسلامی تھیں۔ مسلمانوں کی اس تحریک کا نعرہ بھی خالص اسلامی تھا اور ہم نے دنیا کے سامنے اس تحریک کو اسلام کے نام اور وسیلے سے پیش کیا۔ چودھری غلام عباس مرحوم اپنی سوانح حیات میں ڈوگرا دور میں مسلمانوں کی حالت زار کا ذکر کرنے کے بعد تحریک آزادی کشمیر کے نقطۂ آغاز کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، اسی دوران یکے بعد دیگرے ریاست میں چند ایسے عمران افروز واقعات رونما ہوئے جنہوں نے خوف اور مایوسی کا شکار مسلمانان کشمیر کو خواب غفلت سے بیدار کر کے ان میں ایک ایسا جذبہ ایمان اور عزم و حوصلہ پیدا کیا جس کے نتیجے میں ان کے دلوں سے ظالم و جابر ڈوگرا حکمران کا ڈر اور خوف مکمل طور پر جاتا رہا اور وہ پوری قوت کے ساتھ اس نظام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہی تاریخ ساز اور انقلاب آفریں واقعات آگے چل کر تحریک آزادی کشمیر کی حقیقی بنیاد ثابت ہوئے۔ میں چند انہی واقعات کا ذکر یہاں کرنا چاہتا ہوں، اور یہ ان واقعات میں ایک سب سے پہلا واقعہ جو تھا وہ تھا خطبہ عید کی بندش کا واقعہ، جو 29 اپریل 1931 کو پیش آیا۔ امام صاحب خطبہ عید میں داستان فرعون و کلیم بیان کر رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور کس طرح سے انہوں نے فرعون کے سامنے آ کر کلمہ حق کہا۔ ڈوگرا ڈی آئی جی رام چند کو گمان گزرا کہ فرعون کے نام سے دراصل ڈوگرا مہاراجہ ہری سنگھ پر تنقید کی جا رہی ہے۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور اپنے انسپکٹر کھیم چند کو حکم دیا کہ وہ عیدگاہ میں داخل ہو کر امام کو خطبہ بند کرنے کا حکم دے۔ یہ چونکہ ڈوگرا حکمرانوں کی طرف سے دین میں براہ راست مداخلت تھی، اس لیے مسلمانوں کی برسوں سے سوئی ہوئی دینی و ملی غیرت و حمیت بیدار ہو گئی اور وہ سراپا احتجاج بن کر ڈوگرا سامراج کے سامنے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اور ایک دوسرا واقعہ جو ہے اس کے بعد جو پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ جلسے جلوسوں اور مظاہروں کا تو ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا، اور ابھی یہ سلسلہ جاری تھا کہ اس نوعیت کا ایک دوسرا واقعہ پیش ہوا۔ یہ توہین قرآن کریم کا واقعہ تھا جو جموں کی پولیس لائن میں ایک ہندو کانسٹیبل لبو رامو کے ہاتھوں وقوع پذیر ہوا۔ یہ اندوہناک واقعے کی خبر جب شہر میں پہنچی تو مسلمانان جموں، جن کے دل پہلے ہی خطبہ عید کے بندش کی وجہ سے حکومت کے خلاف نفرت اور بغاوت کے جذبات سے لبریز تھے، سراپا احتجاج بن کر میدان میں آ گئے، اور شہر میں اور گاؤں میں کوئی بھی گھر ایسا نہ رہا جہاں حکومت کے خلاف احتجاج کی لہر نہ پہنچی۔ اسی سلسلے میں ایک اور اہم واقعہ جو تھا وہ یہ ہوا کہ وہ مختلف جلسے جلوس جو تھے وہ ہونے لگے، اور خود شیخ عبداللہ جنہوں نے بعد میں تحریک آزادی کشمیر کا رشتہ اسلام سے منقطع کر کے کشمیری نیشنلزم سے جوڑنے کی سازش کی، اس تحریک کو پروان چڑھانے میں جامع مسجد سری نگر اور میر وائز مرحوم کے کردار کا ذکر ان الفاظ میں کرتے ہیں کہ میر وائز کو ان دنوں کشمیری مسلمانوں کے اجتماعی زندگی میں جو مقام حاصل تھا ان کی وجہ سے ان کا تعارف ایک بہت ہی بڑا سرمایہ ثابت ہوا۔ اور اس طرح ایک واقعہ جو ہے وہ خانقاہ معلیٰ کا میں پیش آیا کہ وادی کشمیر میں تحریک آزادی کا دوسرا بڑا مرکز جو تھی وہ خانقاہ معلیٰ تھی۔ یہ خانقاہ ریاست جموں کشمیر میں دعوت اسلامی کی عظیم اور اولین داعی سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر قائم کی گئی تھی اور ان کی عظیم مشن کی علامت کی حیثیت رکھتی تھی۔ تحریک آزادی کشمیر میں خانقاہ معلیٰ کے کردار کے بارے میں خود شیخ عبداللہ اپنی سوانح حیات آتش چنار میں لکھتے ہیں کہ 21 جولائی 1931 کو ہماری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے فرزندان کشمیر کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر خانقاہ معلیٰ کے صحن پاک میں جمع ہوا۔ اس اجتماع کو کشمیر کی تحریک آزادی کا رسمی افتتاح اور اصلی آغاز سمجھا جانا چاہیے، اور کتنی موزوں اور برمحل بات تھی کہ تحریک آزادی کی بنیاد اس خانقاہ
کے سطوت اور بہت عظیم الشان کنگروں کے سائے میں ڈالی جائے جو سید علی ہمدانی کے نام سے منسوب ہے، جنہوں نے 600 سال قبل اس جگہ اسلام کے نور کی مشعل فروزاں کی تھی۔ اس عظیم الشان اجتماع میں ایک ایمان افروز واقعہ پیش آیا جس نے تحریک آزادی کشمیر کی تاریخ پر بڑے گہرے اثرات مرتب کیے۔ ہوا یوں کہ اجتماع کے آخر میں صوبہ سرحد سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان عبد القدیر، جس کا کشمیر کے مسلمانوں سے نہ تو کوئی لسانی یا علاقائی تعلق تھا اور نہ ہی رنگ و نسل کا رشتہ تھا، اگر کوئی تعلق تھا تو صرف اور صرف دین اور عقیدے کا تعلق تھا، وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور سوز سے لبریز آواز میں مسلمانان کشمیر سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، مسلمانوں، اب وقت آ گیا ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے۔ یادداشتوں اور گزارشوں سے ظلم و ستم میں کوئی فرق نہیں آئے گا اور نہ ہی توہین قرآن کا مسئلہ حل ہوگا۔ تم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاؤ اور ظلم کے خلاف لڑو۔ وہ اپنے ہاتھ سے راج محل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مزید کہتا ہے، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دو۔ اور جب اس نوجوان کے نعرہ حق کی پاداش میں اس پر مقدمہ بغاوت قائم ہوا تو مسلمانان کشمیر اس کے ساتھ محض دین اور عقیدے کی تعلق کی بنا پر سراپا احتجاج بن گئے۔ 13 جولائی 1931 آج 13 جولائی ہے، جس کے حوالے سے میں نے اس واقعے کا انتخاب کیا کہ اس دن کیا ہوا۔ 13 جولائی 1931 کو جب سینٹرل جیل سری نگر میں اس مقدمے کی سماعت ہوتی ہے تو چشم فلک ایک ایسا عمران افروز منظر دیکھتی ہے جو تحریک آزادی کشمیر کے لیے ایک منفرد اعزاز بھی ہے اور ترہ امتیاز بھی۔ یہ واقعہ اس تحریک میں ایک نئی زندگی پیدا کر دیتا ہے، وہاں اس تحریک کے اسلامی تشخص کو بھی مزید نکھار کر سامنے لاتا ہوا یہ کہ مقدمے کی سماعت کا آغاز ہوتے ہی لاکھوں کی تعداد میں کشمیری فرزندان توحید اپنے اس بھائی سے اخوت و یکجہتی کے مظاہر کے لیے جیل کے احاطے کے باہر جمع ہو جاتے ہیں۔ اتنے میں نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو ایک نوجوان اذان دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، ادھر سے پولیس کی گولی آتی ہے اور وہ وہیں شہید ہو جاتا ہے۔ فوراً جذبہ ایمان سے سرشار ایک دوسرا نوجوان اٹھ کر آگے بڑھتا ہے اور اپنے پیش رو کی جگہ کھڑے ہو کر اس سے آگے اذان دینا شروع کرتا ہے۔ دوسری گولی آئی اور وہ بھی شہید ہو جاتا ہے۔ پھر تیسرا جو نوجوان اٹھتا ہے، چوتھا، پانچواں، اور یوں اذان کی تکمیل تک 22 فرزندان توحید شہید ہو جاتے ہیں اور ان کے خون مقدس سے راہ حق میں جاں کی بازی تاریخ میں ایک نئے اور تابناک باب کا اضافہ ہوتا ہے۔ خدا کر بنا کر دند خوش رسمیں بخاک و خون غلطی دند، خدا رحمت کنندی آشکان پاک تینترا۔ 13 جولائی 1931 کو اذان کی تکمیل کے لیے، یعنی ایک اذان کو پورا کرنے کے لیے 22 افراد اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ آج